بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تکلیف کی اس آخری حد پر ہوتا ہے جہاں اسے معجزوں کی شدت سے طلب ہوتی ہے۔ بے شمار ضبط اور تکلیف کے بعد دل اتنا باری ہو جاتا ہے کہ مصلحتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی انہیں تسلیم کرنے سے گھبراتا ہے، اور اسی گھبراہٹ میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ذات جو یہاں تک لائی ہے اس نے آگے کی بھی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جہاں صبر ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہاں اللہ کن سے نواز دیتا ہے۔ وہ ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ہم تکلیف کے مارے اس امید کے ساتھ اس کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے اور آنسوؤں کی آواز بھی سنتا ہے۔ وہ اس تڑپتے ہوئے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اب دوبارہ سے کیوں آئے ہو۔ یہ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں، اتنا قریب کہ ہمیں اس کی سرگوشی بھی سنائی دیتی ہے اور اس کی آغوش بھی محسوس ہوتی ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ اب آ ہی گئے ہو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پھر سے وہی کہانی لائے ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ اب لے آئے ہو تو تسلی سے ساری کہانی سناؤ۔ وہ یہ نہیں کہتا میری تو سنتے ہی نہیں تو میں تمہاری کیوں سنوں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ اپنی غرض کے لیے میرا نام کیوں لے رہے ہو۔ وہ تو کہتا ہے کہ اگر پکار ہی رہے ہو تو اپنی میٹھی آواز میں میرا نام دہراتے جاؤ، اتنا دہراؤ کہ میری محبت کے پاس نہ کہنے کی گنجائش نہ رہے۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کتنا قریب ہے تو سجدے میں کبھی سبحان ربی الاعلیٰ کی سرگوشی کو اپنے دل کی دک دک کے ساتھ مطابقت کر کے دیکھنا۔ جب وہ سانس لیے بغیر اللہ کا نام بار بار دہراتے ہو اور ہر ہچکی پہ یہی کہتے ہو کہ اللہ جی آپ کہاں ہیں، میں تھک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، میری مدد کریں، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے کہ جب انسان اور اللہ کے درمیان ایک ذرے تک کا بھی فاصلہ نہیں رہتا، پھر اللہ ہمارا ہاتھ تھام لیتا ہے اور ہمیں تمام تکلیفوں سمیت اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ کبھی بھی دعا رد نہیں کرتا۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ہر چیز بہتر صورت میں ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر کیوں بھول جاتے ہو کہ جب وہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں اور پھر جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر وقت کیا، حالات کیا، دنیا اور نصیب کیا، سارا جہاں بدلتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیں نہیں سمجھ سکتا، کوئی ہمیں نہیں جان سکتا۔ جب اس کی محبت تمہیں پورا کرے گی تو تمہارا درد ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ رات کے آخری پہر میں کی ہوئی تمہارے رب سے باتیں تمہارے لیے سکون کا وہ ذریعہ بنے گی جو تمہیں کبھی نہیں ملا ہوگا۔ وہ تمہیں صبر عطا کر کے تمہاری بے بسی کو ایسے دور کرے گا کہ تمہارے دل میں حقیقی اڑان پیدا ہونے لگے گی۔ اس کی یہ چاہ ہے کہ تم اس کی چاہ میں راضی ہو جاؤ۔ تمہارے مانگے ہوئے ایک قطرے کو وہ کیسے سمندر بنا کر عطا کرے گا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دیکھنا وقت کے ساتھ ساتھ وہ تمہارا دل کیسے بدلے گا۔ اور صبر کے بعد وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ ہمت دے کر امتحان لے لیتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس پر یقین رکھنے والوں کو وہ معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے جب بندے پر کھلنے لگتے ہیں تو بندہ خود بخود سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مصلحتوں کو سمجھتے نہیں ہم، مگر دلوں کو وہ سکون ضرور عطا کرتا ہے۔ تم تعلق رکھو تو صحیح، وہ الجبار ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ تم جب بھی درد کی انتہا کو جاؤ گے تم اسے اپنے قریب پاؤ گے۔ درد الجھائے تو دعا کر لیا کرو، کسی ویران گوشے میں خود سے بات کر لیا کرو۔ اللہ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ اس آزمائش سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔
کوئی بہت پریشان ہو کر اللہ کو آواز لگاتا ہے کہ یا اللہ میں بہت پریشان ہوں، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فانی دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ جب کوئی کہتا ہے کہ میں غمگین ہوں تو وہ فرماتا ہے کہ خاک کے پتلے سے امید لگاؤ گے تو یہ تو ہوگا۔ نے آنسو بری نگاہ سے اللہ کو کہا کہ یا اللہ میں تو بہت درد میں ہوں۔ دل پھر چیخ اٹھا کہ جب مقصد حیات سے ہٹ جاؤ گے تو درد ہی پاؤ گے۔ اللہ یوں بار بار کا ٹوٹنا برداشت نہیں ہوتا۔ تو دل پھر بول اٹھا کہ کتنے بے وقوف ہو کہ جتنی بار تم ٹوٹو گے اتنی بار ہی مضبوطی سے اٹھو گے۔ یا رب العالمین مجھے لوگوں کے برے رویے مت دکھائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ سے زیادہ نہ کوئی تمہارا خیر خواہ ہے اور نہ ہی کوئی تم سے محبت کرتا ہے کہ یا اللہ بہت تنہا ہوں۔ تو دل بے ساختہ بول اٹھا تم کب تنہا ہو؟ ہر چیز کا خالق تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نا امید کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پر بھروسہ نہیں؟ اس کی طاقت اور قدرت سے بے خبر ہو؟ وہ تو ہر شے پر قادر ہے۔ ایک وہی تو ہے جو امیدیں پوری کرتا ہے اور ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ پھر کیوں مایوس ہوتے ہو؟ یقین رکھو وہ یہ وقت بھی بدلے گا۔ حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، آج برے ہیں تو کل اچھے بھی آئیں گے۔ بھروسہ رکھو، اللہ سے باتیں کرو، وہ تمہارا انتظار کرتا ہے اور اسی کے آگے آنسو بہاؤ، وہ تمہارے آنسوؤں کو مٹانا جانتا ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو تاکہ وہ ان دعاؤں پر کن فرما دے۔ بس تم بے یقینی اور بے دلی سے مت مانگا کرو، قبولیت کے یقین کے ساتھ اس کے آگے جولی پھیلاؤ۔ تم جب اسے پکارتے ہو وہ تمہیں سنتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم اس کے پاس کیسے آ رہے ہو اور کتنے وقت کے بعد آ رہے ہو۔ وہ تمہاری صدا ہمیشہ سنتا ہے۔ اس نے کبھی بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وہ تو تمہارا انتظار کرتا ہے اور دن میں 5 وقت خود بلاتا ہے۔ تہجد کے سجدوں کو تم تک لے کر آتا ہے، تمہیں سنے، تمہاری بے سکونی کو دور کر دے اور تمہاری امیدوں کو بھر دے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے۔ صبر رکھو، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور اس کی دیری تمہاری نظر میں دیر ہے مگر عطا اپنے صحیح وقت پر کرتا ہے۔ صبر اور یقین رکھو اور وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم اس کا شکر ادا کرنے میں ساری عمر گزارنا چاہو گے۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا اور رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا کہ سارے کا سارا کرب آنکھوں کے راستے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی تو رات بھر جاگ کر خدا سے بات کر لو، اتنی بات کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں، اور جو بھی غم اور پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو اور اندر دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کر لو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں روگے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ لمحہ تڑپتے ہو اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پر ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، اور ایسا صبر کہ جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر تمہیں کوئی توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپایا تھا۔ ابھی نہ صحیح مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آئے گا
کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا کہ جیسے کبھی یہ تڑپا ہی نہ ہو۔ بولنا ابھی تمہیں اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ کیونکہ تم تکلیف میں ہو۔ بولنے کا سوچتے ہو تو ڈر جاتے ہو کہ بھول جاؤ گے تو مر جاؤ گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس صبر کا صلہ تمہیں دگنا کر کے عطا کیا جائے گا۔ تمہاری آنکھ سے گرنے والا ایک ایک آنسو تمہارے حصے میں دگنی مسکراہٹیں لے کر آئے گا۔ جن چیزوں پہ ابھی یہ دل تڑپ رہا ہے، کل ان کا محض خیال بھی تمہیں دکھ نہیں دے سکے گا۔ یہ جو تکلیف آج دماغ پر اذیت بن کر حاوی ہے، اب زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ تم نے کتنی کوشش کی، تم نے کتنا ضبط کیا، ان سب کی خبر اللہ کو تم سے پہلے ہے۔ اگر گر گئے ہو تو کیا ہوا، اٹھنے سے کیوں ڈرتے ہو؟ کوشش تو کرو۔ تم اللہ کو ایک دفعہ پکارو گے تو وہ 100 دفعہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ تم ایک دفعہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاؤ گے تو وہ دونوں ہاتھوں سے تمہیں تھام کر اپنی جانب کھینچ لے گا۔ یوں رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر اٹھنا سیکھو گے تو اللہ پر یقین رکھنا سیکھو گے۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اس کی تقسیم ہے، اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھ لیا ہے۔ اور ہار جانا میری زندگی کی سب سے بڑی فتح تھی، ایسی فتح کہ جس کے انعام میں اللہ مل گیا۔ ہمیشہ وہ نہیں ملتا جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ہم وہ باتیں نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بڑا ہی باریک بین، بڑا باخبر ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز اپنے وقت پر رونما ہوتی ہے۔ پھر چاہے آپ کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کریں، نصیب سے کتنا ہی کیوں نہ لڑیں، اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔ یہی مسئلہ ہے کہ ہم انتظار نہیں کرتے اور بے سکون ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہر خبر کے واقعہ ہونے کا وقت مقرر ہے، اور تم عنقریب جان لو گے۔ ہو جاؤ راضی مسرت خدا میں، کہ گر ہو گئے اس کی رضا میں راضی تو وہ تمہاری رضا میں راضی ہو بھی تو سکتا ہے۔ اور جب دل کو رب کی رضا کی طلب لگ جائے نا، تو پھر صبر بھی خود ہی آ جاتا ہے، اور وہ ذات سبحان اللہ کیا خوب سنبھال لیتی ہے۔ سب تکلیفیں اور پریشانیاں ایسے ہو جاتی ہیں کہ جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ تب دلوں کو چین بھی آ جاتا ہے اور کسی کی طلب نہیں رہتی۔ میرے پیارے اللہ پاک، پلیز ہمیں بھی اپنی محبت کے لیے چن لیجئے نا، ہمیں ان میں شامل فرما لیجئے جن سے آپ خوب محبت کرتے ہیں، اور جو آپ سے بھی خوب محبت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔